بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 556 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اچھے خاصے دوست بن گئے تھے۔ جب ہم پیٹرول پمپ سے کچھ دور انتظار کر رہے تھے تو میں نے انہیں کول ڈرنک بھی پلائی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی ان کی خدمات کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہیں۔ غلطی مجھ سے اندازے کی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ تم سب کو ایک ہی گاڑی میں لے جایا جائے گا۔ وہاں 2 گاڑیاں آ گئیں تو میں نے پہلے روانہ ہونے والی گاڑی کے پیچھے ٹرک دوڑانا شروع کیا۔ وہ سب ٹرک کی باڑی پر چڑھے ہوئے اس ایڈونچر کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ موقع پاتے ہی میں نے کار کا راستہ روک دیا۔ اس سے مجھے یا ٹرک کو کوئی خطرہ لاحق نہ تھا۔ میری حمایتی ہدایات کے مطابق چھلانگ مار کر اترے اور کار میں آگے بیٹھے ہوئے دونوں افراد سے چمٹ گئے۔ تم نے ان کا شور ہنگامہ سنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ بس انہیں پکڑے رہنا جب تک ٹرک دور نہ چلا جائے۔ بعد میں وہ خود نہ پکڑے گئے ہوں۔ میں نے انہیں 200 اضافی دیے تھے کہ دونوں کو 2 ٹیکسیوں میں تھانے لے جانا اور راستے ہی میں کہیں گرا دینا یا جیسا مناسب سمجھو۔ انہوں نے وہ 200 بھی رکھ لیے ہوں گے اور بھاگ گئے ہوں گے۔ وہ بدماشی کے کام کے ماہر ہوں نہ ہوں، بھاگنے کے ماہر ہیں، یہ میں دیکھ چکا تھا۔ اور پکڑے بھی گئے ہوں گے تو میری بلا سے۔ محسن بولا۔ نازو کو لے جانے والی گاڑی کا ڈرائیور اب تک تریونی کو پوری رپورٹ دے چکا ہوگا۔ ذرا تریونی کو دوسری رپورٹ بھی مل جائے۔ محسن نے کلائی کی گھڑی دیکھ کر کہا، پھر اس پلان کے دوسرے حصے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ آپ اس ناچیز کو اس پاجامے کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میں نے کہا، ابھی سب تمہارے سامنے ہی ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مسماتا، رابعہ اور مس ناگ منی کو تم کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ بہت محفوظ ذاتوں میں ہیں، میں نے کہا۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ جہاں سے تو گدھے پر فرار ہوا تھا، قبیلہ بعد میں غائب ہو گیا اور انہیں ساتھ لے گیا۔ ابھی تک قبیلے کا سراغ نہیں ملا۔ پھر وہ محفوظ کیسے ہوئی؟ ہم نے اس کا بندوبست کر دیا تھا، میں نے کہا۔ خدا نے چاہا تو اگلے 48 گھنٹوں میں وہ مل جائیں گی۔ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا میں رطوبت زیادہ ہوتی تھی، مگر آج ہوا کا رخ بدلا ہوا تھا اور راجستھان کی طرف سے آنے والی خشک اور گرم ہوا سے میرے اور غالب کے کپڑے کی نمی بہت کم ہو گئی تھی۔ ہم واٹر ہائیڈرینٹ سے کافی دور آ چکے تھے، مگر مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اچانک محسن نے کہا، مجھے تم دونوں کی چال ڈال بدلی ہوئی لگتی ہے۔ تم پہلے جیسے پھرتیلے اور چست نہیں رہے۔ کیا نیند کی کمی کے سبب ہے یہ؟ میں نے کہا، نہیں شیروانی صاحب، زندگی میں پہلی بار پی ہے نا۔ محسن چلتے چلتے رکیا۔ کیا تم نے شراب پی رکھی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس حرام شے کا ہم نے نام تک نہیں لیا۔ غالب بولا، واقعی تم سوئے سوئے تھکے ہوئے اور کمزور سے لگتے ہو۔ تمہاری آواز بتاتی ہے کہ تم پر نشے کا اثر ہے۔ محسن نے کہا۔ میں نے اسے مختصراً کرنل کی ایجاد کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس دوا کے باقاعدہ استعمال سے یہ رویہ بدل جاتا ہے اور کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بار کے استعمال سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اثر عارضی ہوگا۔ محسن نے مطمئن ہو کر کہا، پھر کوئی بات نہیں۔ اس نے پھر گھڑی دیکھی۔ میں نے کہا، اور کتنی دیر انتظار کریں گے ہم؟ غالب نے کہا، وہ حرام زادے اپنی اس ناکامی کا بدلہ نازوں سے لیں گے۔ محسن نے کہا، مجھے افسوس ہے لیکن میں بیک وقت 2 گاڑیوں کو نہیں روک سکتا تھا۔ تمہاری گاڑی پہلے روانہ ہوئی تھی، اس کا تعاقب کرنا زیادہ ضروری تھا۔ میرا خیال تھا کہ دوسری گاڑی پیچھے پیچھے آئے گی، لیکن وہ شاید کسی دوسرے راستے سے نکل گئے۔ وہ نازوں کو کہیں اور نہ لے گئے ہوں۔ غالب نے کہا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ محسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ پریشان ہونے سے کچھ حاصل ہوتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے آہیں بھرنے کی۔ میں نے کہا، اس گولے بیابانی میں جسے تو گھیر لایا تھا، مجھے ایک بنگالی کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ ہاں، اس کا ذکر کرنا تو میں بھول ہی گیا۔ وہ منو میاں تھے۔ منو میاں؟ کوئی بچہ ہے؟ غالب بولا۔ بچہ ہی سمجھو، 44 سال کا۔ محسن بولا، اصل نام تو منیر الدین احمد تھا، لیکن بنگال میں بھی لمبے ناموں کو مختصر کرنے کا ایک فارمولہ ہے۔ شبیہ الدین ہو تو شبو میاں، محمد مجاہد علی ہیں موجو میاں۔ تجھے کیسے مل گئے یہ منو میاں؟ منو میاں مشرقی پاکستان کی ایک محب وطن تنظیم کے خصوصی نامہ بر کی حیثیت سے ہماری جستجو میں تھے۔ انہوں نے MRS کی جدوجہد کا ذکر سنا تھا۔ اخبارات میں ہمارے کارناموں کی تفصیل پڑھ کر وہ بے حد متاثر ہوئے تھے۔ ان کی تنظیم پاکستان کی وحدانیت اور مسلمانوں کی یکجہتی پر یقین رکھتی ہے اور تخریب کاروں کے خلاف گوریلا جنگ میں مصروف ہے۔ علیحدگی پسندوں کا سراغ لگانا اور ان کے منصوبوں کو ملیہ میٹ کرنا ان کے مقاصد میں شامل ہے۔
وہ مشرقی پاکستان میں PLO کی طرز پر خود کو منظم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اب تک کئی مرکز قائم کر چکے ہیں، لیکن ان کی رکنیت محدود ہے، کیونکہ وہ بہت سخت شرائط پر اور بہت آزمانے کے بعد کسی کو تنظیم کا رکن بناتے ہیں۔ یہ سب انہی سے سننا۔ وہ MRA سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ دونوں کے درمیان اشتراکی عمل سے پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف کارروائی کو تیز تر اور زیادہ مؤثر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جو اسلحہ تباہ کرتے پھر رہے ہیں وہ تباہ نہ کریں بلکہ ان کے حوالے کر دیں۔ ایسا ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن منو میاں نے کہا کہ ہم مل کے اسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ محسن بولا، تو نے ابھی تک نہیں بتایا کہ تیری اس سے ملاقات کہاں ہو گئی؟ منو میاں پاکستان پہنچے۔ بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ ہم بمبئی جا چکے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد چوری چھپے ہمارا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ کسی کے سامنے ہمارا نام لے کر تو پوچھ نہیں سکتے کہ سکندر بخت، محسن یا غالب کہاں ہیں۔ خود بھی ڈر لیے جاتے۔ اخبارات میں ہمارے کارناموں کی تفصیلات دیکھ کے بمبئی ہی میں رک گئے، اس امید میں کہ کبھی قسمت ضرور یاوری کرے گی۔ پولیس کے اشتہار بھی دیکھے تھے اخباروں میں، لیکن یہ خود اشتہاری مجرم ہے۔ ایک دن حاجی علی کی درگاہ گئے۔ وہاں کسی سے سنا کہ پاکستان کے کوئی حاجی صاحب ہیں، سوات کے رہنے والے۔ ان کا جوس سینٹر بہت مشہور ہے۔ یہ وہاں گئے مگر ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ پڑی، تاہم قدرت ملوانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حاجی صاحب کی دکان پر وہی اخبار پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے تمہید کے بغیر کہا کہ بھائی بڑے جالے لوگ ہیں۔ اس پر حاجی صاحب نے انہیں غور سے دیکھا اور پھر ساری لا کے آہستہ سے کہا، مجاہد دین ہے، اللہ کی خاص نظر عنایت ہے ان پر۔ منو میاں نے کہا، مگر پولیس تو انہیں مجرم سمجھتی ہے۔ اور حاجی صاحب نے غصے میں یا جذبات سے مغلوب ہو کے کہہ دیا، پولیس تو مجھے بھی مجرم بنا دے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کو مجاہد کہا۔ میں جانتا ہوں یہ مجرم لوگ نہیں ہیں۔ اس پر منو میاں کا حوصلہ بڑھا۔ انہوں نے کہا، حاجی صاحب میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی ترکیب بتائیے۔ اس پر حاجی صاحب اسے اندر لے گئے اور بہت دیر تک پوچھ گچھ کرتے رہے کہ وہ پولیس کا مخبر یا ایجنٹ تو نہیں ہے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ منو میاں خود بھی مجاہد ہیں تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ کس طرح ہم ان سے ملے تھے اور بعد میں بھی وہ رابطے کا ذریعہ بنے، مگر اب مدت سے کسی کی کوئی خبر نہیں۔ منو میاں نے کہا کہ اچھا، پھر ان میں سے کوئی آئے تو اسے میرا پتہ دے دیں، میرا ان سے ملنا اشد ضروری ہے۔ حاجی صاحب نے پتہ لے کر رکھ لیا۔ منو میاں بعد میں دوبارہ گئے اور مایوس لوٹے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، بمبئی پہنچ کر میں سیدھا حاجی صاحب کے پاس پہنچا، اس امید میں کہ شاید تم نے ان کے پاس کوئی پیغام چھوڑا ہو۔ چرچ جانے کا خیال مجھے بعد میں آیا۔ حاجی صاحب کا جوش اور ولولہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بضید تھے کہ میں ان کے پاس رک کر خدمت کا موقع دوں، مگر میں نے وقت کی کمی کا عذر پیش کیا۔ انہوں نے مجھے منو میاں کے بارے میں بتایا کہ اس سے ضرور ملو۔ حاجی صاحب نے 3 افراد کے نام بھی دیے جو ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سب بہت صاحب ایمان لوگ ہیں اور ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ خود حاجی صاحب ایک دستخط شدہ چیک دے رہے تھے 1 لاکھ کا، مگر میں نے قبول نہیں کیا۔ اس پر تاریخ کوئی نہیں تھی۔ میں نے منو میاں کو تلاش کیا، وہ واقعی مجاہد ہے، حالانکہ اب اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ ہے۔ کہتا ہے ہندوستان کے کافروں کے ہاتھوں مارے جاتے تو دکھ نہ ہوتا، خود مسلمانوں نے انہیں 21-22 سال بعد مار دیا۔ وہ بچے جو پیدائشی طور پر پاکستانی تھے صرف پاکستانی کہلانے کے جرم میں شہید کر دیے گئے۔ بیوی جو گھر بار چھوڑ آئی تھی، اس کے سارے خاندان کے لوگ ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے۔ وہ ان علیحدگی پسندوں کی بربریت کا نشانہ بنی۔ رد عمل کے طور پر منو میاں پھر انقلابی ہو گئے۔ پہلے حاکم انگریزوں سے اور غاصبانہ عزائم رکھنے والے ہندوؤں سے جنگ تھی، اب غداروں کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ یہ منو میاں بھی انہی میں شامل ہو گئے تھے، اس غول بیابانی میں جو ٹرک پر سوار تھا۔ ہاں، اس کار خیر میں وہ بھی شریک تھے، لیکن اس کے بعد وہ منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل درآمد کے لیے نکل گئے ہوں گے۔ ٹرک لے کر تمہارے ساتھ مجھے فرار ہونا تھا۔ منو میاں نے نازو کو لے جانے والی گاڑی کو دیکھ لیا تھا۔ گاڑی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اس نے گھر بھی دیکھ رکھا تھا۔ منو میاں کے ساتھ ڈھاکہ سے 2 گوریلے بھی آئے ہوئے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ محسن بولا، سین شین۔ میں نے ہنس کر کہا، سین شین؟ یہ نام ہے ان کے؟ نام تو ہیں عماد الدین اور غفور الدین، دونوں جڑوا بھائی ہیں، اور ان میں فرق بس اتنا ہی ہے جتنا سین شین میں ہے۔ یہ ایک نکتہ بھی نظر نہ آئے اگر ایک جیسے کپڑے پہن کر سامنے آ جائیں۔ سین شین کا نام تو میں نے دیا ہے انہیں، وہ بالکل برا نہیں مانتے، ایک نمونہ ہے دونوں خدا کی قدرت کا۔
مشکل سے 5 فٹ قد ہے، دبلے پتلے اور دیکھنے میں بڑے مسکین لیکن انتہائی تباہ کن۔ بندر کی طرح پھرتیلے، کھمبے، درخت اور دیواروں پر ایسے چڑھ جاتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ادھر سے چھلانگ ماری، ادھر کودے، دیوار پھاندی اور چھت پر، وہاں سے منڈیر پر لٹکے کھمبے سے پھسل کر اترے اور غائب۔ دونوں ایک دوسرے کی ایسی مدد کرتے ہیں جیسے سرکس میں ایک ساتھ کام کرتے ہوں۔ آتشی اسلحہ ہر قسم کا استعمال کر لیتے ہیں، ریوالور سے مشین گن تک اور دستی بم سے ڈائنامائٹ تک۔ دیسی طریقے پر پائپ میں بارود بھر کے بم بنا لیتے ہیں۔ معلوم نہیں کس حد تک درست ہے یہ بات، مگر ان کا دعویٰ ہے کہ ٹیلی فون یا کھمبے سے تو بنا کر چلا لیں۔ منو میاں نے ان دونوں کی پرورش کی تھی، وہ الگ سٹوری ہے۔ یہ دونوں بچے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے اور منو میاں کو مل گئے۔ منو میاں نے بہت کوشش کی لیکن ماں باپ کا پتہ نہ چلا۔ وہ انہی کے بچوں کے ساتھ پلے بڑھے، پڑھنے لکھنے میں ہمیشہ پیچھے رہے مگر چکر باز ایک نمبر کے تھے، سوائے منو میاں کے جن کو وہ حقیقی باپ سے زیادہ عزت دیتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ جب منو میاں کے اپنے بچے مارے گئے تو یہ اس لیے بچ گئے کہ گھر سے باہر تھے۔ انہوں نے بعد میں پتہ چلا لیا کہ مجرم کون تھے اور ایک ایک کو بڑے پراسرار انداز میں ٹھکانے لگائے۔ خود منو میاں کو کبھی شک نہیں ہوا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن منو میاں نے سختی سے پوچھا تو دونوں نے مان لیا کہ سب کو انہوں نے ہی مارا ہے، اور یہ اعلان بھی کیا کہ وہ باقی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ منو میاں کی مار پیٹ اور دھمکی کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ خود انہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ الٹا انہوں نے منو میاں کو قائل کر لیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہی انصاف حاصل کرنے کا صحیح طریقہ ہے، ورنہ دنیا میں انصاف بھی انہیں ہی ملتا ہے جو اس کی قیمت چکا سکتے ہوں یا قانون کو اپنی مٹھی میں رکھتے ہوں۔ وہی MRS والا نظریہ۔ یوں سمجھ لو کہ سین چین نے مشرقی پاکستان میں لا قانونیت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مائٹ از رائٹ سوسائٹی کے اصول اپنائے، اور اب جو کچھ منو میاں گوریلا جنگ کے نام پر کر رہے ہیں وہ تقریباً وہی ہے جو یہاں ہم کر رہے ہیں۔ وقت ہو گیا اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ سین چین کو منو بھائی نے تریونی کے گھر بھیج دیا تھا۔ نازو کی با حفاظت واپسی انہی کی ذمہ داری ہے، لیکن تھوڑا سا ڈرامہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ چل تو رہے ہیں اتنی دیر سے، غالب نے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ ادھر ایک نائٹ پوسٹ آفس نظر آ رہا ہے، وہاں سے فون کریں گے۔ کس کو؟ اپنے چودھری صاحب کو یا ان کے نئے باپ تریونی کو؟ محسن بولا۔ نمبر میرے پاس ہے۔ پوسٹ آفس میں رات کے 12:30 بجے ویرانی تھی۔ ایک اونگتے ہوئے کلرک نے فون ہماری طرف کھسکا دیا۔ پیسے پہلے دے دو، کتنی دیر بات کرو گے؟ میں نے اسے 10 کا نوٹ تھما دیا۔ لمبی بات ہوگی۔ اس نے نوٹ جیب میں ڈال کر کہا، چلو اطمینان سے بات کرو، میں ابھی آتا ہوں باتھ روم ہو کے۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، تمہارے واپس آنے تک ہم پوسٹ آفس کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ وہ دروازے سے نکلا اور سڑک پار کر کے ایک ایرانی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے 2 بار پلٹ کر ہماری طرف دیکھا اور غالباً مطمئن ہو گیا کہ وہ آرام سے بیٹھ کے چائے پی سکتا ہے۔ چائے کے پیسے تو شاید وہ روز اسی طرح بنا لیتا ہوگا۔ یہ کون چیک کر سکتا ہے کہ سرکاری ٹیلی فون کا رات بھر میں کتنا استعمال ہوا؟ محسن نے اتنی دیر میں نمبر ملا لیا تھا۔ ہیلو، تریونی ہے؟ الو کا پٹھا، اس شہر میں کتنے تریونی ہیں؟ سیٹھ تریونی، میں اس کا باپ بول رہا ہوں، سکندر بخت۔ جا کے بتا دے اسے، وہ نہیں آیا تو پھر میں خود آتا ہوں۔ محسن نے انتہائی جارحانہ انداز میں بات کی تھی۔ ڈر گیا سالہ، محسن نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اطلاع دینے گیا ہے۔ تقریباً آدھے منٹ کے بعد تریونی لائن پر آ گیا۔ محسن نے کہا، تریونی بات مجھ سے پوچھتا ہے۔ محسن نے اسے ایک اور خوفناک گالی دی۔ تجھے معلوم ہے کہ کیا بات ہے؟ ابھی تک وہ دونوں کتے پہنچے نہیں جو گئے تھے بختر بند گاڑی میں مجھے اور غالب کو اٹھانے کے لیے۔ میں نے اس لیے ان کو نہیں اٹھایا کہ تجھے معلوم ہو جائے۔ میں ان کی لاشیں بھی بھجوا سکتا تھا مگر پھر تجھے رپورٹ دیر میں ملتی۔ میں دوسری طرف سے کی جانے والی گفتگو سننے کے لیے بے چین تھا۔ اس فون کی ایکسٹینشن کاؤنٹر کے پیچھے ایک میز پر نظر آ رہی تھی۔ کلرک بادشاہ کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر میں کاؤنٹر پر سے اندر کود گیا۔ ریسیور اٹھاتے ہی میں نے تریونی کی آواز سنی۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم ہمارے قبضے میں ہو۔ محسن نے اس کی بات کاٹ دی۔ جواب میں تریونی نے پر حقارت انداز میں ایک کہکا لگایا، تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو نا؟ ذرا اپنی کوٹھی کے مشرقی حصے کی بالکونی سے باہر دیکھو، جاؤ دیکھو، میں ہولڈ کرتا ہوں۔ محسن نے کہا، تار لمبا ہے تو فون اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہو۔ کیا ہے وہاں؟ تریونی نے شک امیز لہجے میں کہا، میں دیکھ لیتا ہوں۔
محسن نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر مجھے آنکھ ماری اور مسکرایا۔ ابھی سب چوکڑی بھول جائے گا سالا، بکواس کرتے ہو تم، تریونی بولا۔ کیا تم بالکونی میں ہو؟ مشرق کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ہاں، مجھے بلف کرتے ہو، اندھیرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ پھر دیکھو تریونی، 12:40 پر تمہیں ثبوت مل جائے گا کہ تم محصور ہو چاروں طرف سے، موسی نے کہا۔ باقی 3 طرف تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن مشرق کی طرف تمہاری نظر پورا منظر دیکھ سکتی ہے۔ ابھی تک تم ایک لائٹ دیکھو گے جو پہلے سبز ہوگی، پھر زرد اور اس کے بعد سرخ ہو جائے گی، ٹریفک سگنل کی طرح۔ پھر 10 قدم کے فاصلے پر دوسری لائٹ اسی طرح نظر آئے گی، پھر مزید 10 قدم کے بعد۔ کیا تمہیں کچھ نظر آیا؟ یہ کیا ہے آخر؟ کون لوگ ہیں یہ؟ تریونی نے کہا۔ محسن نے کہہ مارا، یہ سب موت کے فرشتے ہیں، یہ نقلی مصنوعی مونچھیں بنا کے نہیں آئے ہیں، ان کے پاس بہت خطرناک اسلحہ ہے۔ یہ ایک فائر کریں گے تو بالکونی کے شیشے توڑتا ہوا ایک چھوٹا سا آگ لگانے والا راکٹ تمہارے بیڈ روم میں جا گرے گا، اور اس کے پھٹتے ہی ہر چیز آگ پکڑ لے گی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، مجھے ڈرانا چاہتے ہو، تریونی نے چیخ کر فحش گالیاں بکتے ہوئے کہا۔ سنو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر پولیس سے رابطہ قائم کرنے میں وقت ضائع کیا تو میری بات ادھوری رہ جائے گی، لیکن تمہارا کام تمام ہو جائے گا، محسن نے داڑ کر کہا۔ اچانک فون پر چودھری دلاور آ گیا، شاید وہ بھی دوسرے فون پر ساری گفتگو سن رہا تھا، اور اب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ واہ واہ جی واہ، خیر سے آپ جوکر تو پہلے بھی تھے، اب بانڈ بھی ہو گئے۔ اپنے سکندر صاحب کو کیا لکوا مار گیا ہے کہ تم اس کی آواز میں بولتے جا رہے ہو؟ ایک دم میں نے ریسیور اٹھا لیا اور محسن نے رکھ دیا۔ خیر سے اپنے چودھری صاحب بھی کفن پھاڑ کر بولے، بڑی پہچان ہے جی آپ کو ماشاء اللہ سے، تم مروا دو گے تریونی کو دلاور، تمہارے بیوی بچے تو لاہور میں محفوظ ہیں، تریونی کی بیٹی پہلے ماری جا چکی ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ تریونی نے برہمی سے کہا، دلاور مجھے بات کرنے دو۔ دلاور کی آواز آئی، تم نہیں جانتے ان کو، اس نے ہم سب کے لیے ایک ہی گالی ارسال کی۔ اب پھر محسن نے کہا، تریونی اپنی موت کو آواز مت دو، تم نے دیکھ لیا ہے نا کہ MRS کی ڈیتھ فورس کس طرح تمہیں محصور کر چکی ہے، تمہارے باقی سب فون ڈیڈ پڑے ہیں، ہماری بات ختم ہوگی تو یہ لائن بھی کٹ جائے گی اور باہر کی دنیا سے تمہارا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ دلاور دیکھو کیا یہ سچ ہے؟ وہ فون اٹھاؤ، تریونی نے کہا۔ وہ اب نروس تھا۔ دور سے دلاور کی آواز آئی، میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، تریونی نے کہا۔ پولیس سے رابطہ کرو، ایمرجنسی پولیس سے کیا لائن نہیں ہے؟ اچھا اندر جاؤ، میرے آفس کے فون۔ وہ دلاور سے بات کر رہا تھا مگر اس طرح کہ ہم بھی سن لیں۔ سب بیکار ہے تریونی، محسن نے اس کی بات میں دخل اندازی کی، بس یہی ایک لائن رہ گئی ہے، اس پر تم بات جاری رکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا، ریسیور رکھا تو لائن کٹ جائے گی، اور ثبوت چاہیے؟ اب تمہاری لائٹ بند ہونے والی ہے، ٹھیک 12:45 پر۔ تمہارے گھر میں 3 فیز کنیکشن ہے نا، تینوں فیز بند ہو جائیں گے، تم اندھیرے میں بیٹھے رہ جاؤ گے۔ تریونی ایک دم چلانے لگا، وہ اپنے نوکروں کو آوازیں دے رہا تھا اور وحشت کی کیفیت میں ان کو گالیاں بک رہا تھا۔ کام مر کے سارے سب سو جاتے اتنی جلدی اور سوتے ہیں تو مردے کی طرح سوتے ہیں، جنریٹر چلاؤ۔ رات کے 1:15 یہ کہنا کہ سب سو جاتے ہیں تریونی کی بدحواسی کی دلیل تھا۔ پھر دن بھر کے تھکے آرے ملازم ایک آواز میں کیسے اٹھ کر آ سکتے تھے؟ ان کے سرونٹ کوارٹرز اتنی دور تھے کہ وہاں تک تریونی کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، صرف وہی نوکر آ سکتا تھا جو رات کے وقت کوٹھی کے اندر رہتا ہو، یا چوکیدار جو باہر کے گیٹ پر موجود رہتا تھا۔ محسن نے آواز کو خوفناک بنا کر ایک کہکا مارا، تم تو بہت بزدل ہو تریونی، ابھی سے تمہارے اوسان خطا ہو گئے، خوف اور دہشت سے تمہارے اعصاب جواب دے گئے ہیں اور تمہاری عقل خبت ہو گئی ہے، لیکن ابھی آخری موقع ہے، دلاور کی بات مانو گے تو یہ موقع بھی خاص سے گنوا دو گے۔ کیا چاہتے ہو تم آخر؟ تریونی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دلاور چیخ کر بولا، تریونی ان کی باتوں میں مت آؤ، ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں نے کہا، دلاور ایک شعر سنو، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یا میرے رازداں اور بھی ہیں، کیا اس کا ثبوت تمہارے گوریلوں کی ناکامی نہیں ہے جو مجھے غالب کو اغوا کر کے لا رہے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ ان کا راستہ روکنے والوں کی تعداد کیا تھی؟ یہ تمہاری ادھر سے ادھر جمع کی ہوئی کرائے کی فوج نہیں ہے جو نقلی مونچھیں صاف کر کے بھاگ گئی تھی، یہ MRS کے کمانڈوز ہیں، کم از کم 40 افراد تریونی کی کوٹھی کے باہر ہر سم سے یرغار کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے ہیں،
صرف 5 منٹ میں وہ سب کچھ تہس نہس کر کے بھاگ جائیں گے۔ کل پولیس کو کھنڈر میں سے تمہاری لاشیں ملیں گی۔ ٹھہرو، میری بات سنو، تریونی چلایا۔ مجھ سے بات کرو، دلاور نے چیخ کر کہا۔ تریونی، ان کو کچھ بتایا تو ان کے پہنچنے سے پہلے میں تجھے گولی مار دوں گا۔ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کی چالاکی ہے، صرف ایک ڈرامہ ہے۔ آخر وہ نازو کو کیوں نہیں بچا سکے تھے؟ دلاور، میں نے خود لائٹ سگنل دیے تھے، وہ ہر طرف موجود ہیں۔ تریونی، نازو کو چھوڑ دو، موسی نے کہا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نازو کو لے جانے والی گاڑی ہم سے مس ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے ہم پہلے سے تیار تھے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی گاڑی کو نہ روک سکے تو ہمارے کمانڈوز کیا کریں گے؟ انہوں نے تمہاری کوٹھی کے گرد مورچہ بندی کر لی تھی اور ان کا پلان مکمل تھا، ناقابل شکست۔ وہ ایک منٹ کے حساب سے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ہماری ساری گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ ادھر تم نے ریسیور رکھا، ادھر لائن کٹ جائے گی اور ایکشن شروع ہو جائے گا۔ کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکے گا باہر سے، اور جس نے ان کا راستہ روکا وہ مارا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ اور کچھ نہیں ہے، نازو کو بحفاظت واپس پہنچا دو، اسی گاڑی میں جو اسے لے کر گئی تھی۔ ہم گاڑی کو پہچانتے ہیں اور ڈرائیور کو بھی، لیکن اس کو کہاں پہنچانا ہوگا؟ تریونی شکست خوردہ لہجے میں بولا، گاڑی اسی راستے پر واپس جائے گی جس راستے سے ہماری گاڑی آئی تھی۔ ہم کہیں بھی گاڑی کو روک کر نازو کو وصول کر لیں گے، تمہاری گاڑی واپس کر دی جائے گی۔ یہ خیال رکھنا کہ نازو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، اسے خراش بھی آئی تو اس کا کفارہ تم کو کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑے گا۔ اوکے اوکے، میں اسے واپس بھجوا رہا ہوں، تریونی نے گھبراہٹ میں کہا۔ جب وہ پہنچ جائے گی تو محاصرہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تم پولیس کو، بجلی والوں کو یا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کو جسے چاہو فون کرو، تمہاری یہ لائن چالو چھوڑ دی جائے گی۔ محسن بولا، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ تریونی بولا، مہلت کس لیے؟ انہیں روانہ کرنے میں کچھ وقت لگے گا، ڈرائیور کو اٹھانا پڑے گا جو سو چکا ہے، وہ گاڑی نکالے گا گیراج سے، وہ دونوں گاڑیاں موجود نہیں ہیں اور اس وقت میں انہی ڈرائیوروں کو نہیں بلا سکتا۔ میری اپنی گاڑی آئے گی، میرا شوفر لے کر آئے گا، تم پہچانتے ہو نا؟ ہم پہچانتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ مذاکرات بخیر و خوبی ختم ہونے والے تھے کہ دلاور نے بازی کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر ایک دھماکہ کر دیا۔ اسے محسن کو ایک گندی گالی دے کر کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیوی اور تیرا بیٹا میرے پاس ہیں، تریونی کے پاس نہیں ہے، انہیں کیسے بچاؤ گے تم؟ میرا دل حرکت کرتے کرتے ایک دم ٹھہر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بات اب تک ہم نے محسن سے چھپائے رکھی تھی وہ ایک غیر متوقع لمحے نے بڑی بے رحمی سے بتا دی تھی۔ محسن کا پہلا تاثر حیرت اور بے یقینی کا تھا۔ کون؟ شیلا؟ دلاور نے نفرت سے پھنکارتے ہوئے کہا، کیا اور بھی کوئی بیوی ہے تمہاری؟ کسی اور شیلا نے بھی جان دیے تمہارے بچے؟ وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں اپنے شیروانی صاحب، ایک چنگاری کافی ہے ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے تم میں آگ لگانے کی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ موسی نے کہا، میں تمہاری چالاکی اور جھوٹ کو سمجھتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ تم خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، لیکن تم بھاگ گئے۔ خیر، تمہاری نازو انہیں دیکھ چکی ہے، وہ بتا دے گی تمہیں، میرا جتنا نقصان تم کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب تم میرا راستہ نہیں روکو گے۔ اس بار تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس ٹرک میں ہیں، تم راستہ معلوم کر لو۔ تمہارا مطلب ہے شیلا اور میرا بیٹا تم انہیں اغوا کر لائے ہو؟ موسی نے چیخ کر کہا، تم بکواس کرتے ہو، بھونکتے ہو ذلیل کتے، وہ لاہور میں ہیں۔ دلاور نے کہکا مارا، میں سمجھ گیا، تمہیں یقین اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ کسی نے تمہیں بتایا ہی نہیں، تمہارے دوست چاہتے تھے کہ تمہارے ہی ہاتھوں انہیں مروا دیں، بولے بادشاہ۔ اس مرتبہ وہ اتفاق سے بچ گئے، مگر اب اتفاق پر بھروسہ مت کرنا۔ شیلا ایک ٹرک میں ہوگی اور تمہارا بیٹا دوسرے ٹرک میں ہوگا، ان کے زندہ جسم تابوتوں میں بند ہوں گے اور مال کے درمیان کہیں رکھ دیے جائیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے دخل اندازی نہ کی تو وہ تمہیں 15 دن بعد زندہ سلامت مل جائیں گے۔ کلکتہ کے ہوٹل گرینڈ کے مینیجر کو پیغام مل جائے گا۔ ریسیور محسن کے ہاتھ سے گر گیا تھا، وہ بت بنا کھڑا ہوا تھا اور اس کی نظریں خلا میں دیکھ رہی تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھنے والا بابو چائے پی کر لوٹ آیا تھا اور بہت دیر سے ہماری گفتگو سن رہا تھا، مگر اس نے کسی تجسس کا مظاہرہ نہ کیا تھا نہ حیرانی کا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کریڈل پر رکھ دیا۔ میں اور غالب مجرم بنے ایک دوسرے سے بھی نظریں چرا رہے تھے۔ اچانک محسن ہنسا اور اس نے ہماری طرف دیکھا۔ حرام زادہ کیسا جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے کاؤنٹر کلرک کے سامنے 10 کا ایک اور نوٹ رکھا اور محسن کا ہاتھ تھام کر کہا، چل یار، دیر ہو رہی ہے۔ باہر آ کے محسن نے اپنا بازو چھڑا لیا۔
دلاور جھوٹ بول رہا تھا نا؟ کالم نے کہا۔ تو نے تو کمال کر دیا یار، تریونی کی ایسی تیسی کر دی، کیا واقعی؟ محسن نے چیخ کر کہا، میرے سوال کا جواب دو، کیا دلاور نے جو کچھ بتایا وہ جھوٹ نہیں ہے؟ کہتے کیوں نہیں کہ وہ بکواس کرتا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، کیا تو اسے سچا آدمی سمجھتا ہے یار؟ محسن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، شہلا اور میرا بیٹا تو لاہور میں ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے جھوٹ کے جواب میں جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر کتنا بھونڈا جھوٹ پکا اس نے۔ میرے جھوٹ کو تریونی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ معلوم ہے یہ سب کیسے ہوا؟ سین شین کی مدد سے۔ ان کے پاس رنگ بدلنے والی ٹارچ ہے، اس کے سامنے کا شیشہ گھوم جاتا ہے جیسے کیمرے کا لینس گھومتا ہے، پہلے سبز پھر زرد پھر لال سامنے آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے یہ ٹارچیں، وہاں پیغام رسانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ اسکیم انہی کی تھی۔ ٹیلی فون کی لائن کاٹنا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، تریونی کو ایک ہی پول پر سے سارے کنیکشن دے دیے گئے ہوں گے، انہوں نے بس ایک لائن چھوڑ دی ہوگی۔ ٹیلی فون کا کھمبا کیا چیز ہے ان بندروں کے لیے، اس کے بعد دوسری طرف چلے گئے ہوں گے۔ تریونی کی کوٹھی کے مشرقی حصے کی طرف شیشے کی بالکونی سے پہلے سین نے ٹارچ جلا کے سگنل دیا، پھر وہ دوڑ کر آگے چلا گیا اور مسٹر شین نے جو 10 قدم کے فاصلے پر موجود تھے اپنی ٹارچ روشن کر دی۔ اس کے بعد وہ جگہ بدلنے بھاگا، مگر سین صاحب اتنی دیر روشنی چمکاتے رہے۔ تریونی کو وہ اندھیرے میں بھاگ بھاگ کر آگے جاتے ہوئے کیسے نظر آ سکتے تھے؟ اس نے تو یہی دیکھا کہ ایک کے بعد ایک لائٹ سگنل مل رہا ہے، اور واقعی ہر 10 قدم کے فاصلے پر کوئی موجود ہے۔ موسی نے ایک کہکا مارا، اس کی ہنسی میں واضح طور پر ذہنی انتشار کی کیفیت تھی اور وحشت تھی۔